بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوتا ہے جو سلام میں ابتدا کرتا ہے، یعنی سلام میں پہل کرتا ہے، دوسرے کو سلام نہیں کرنے دیتا، پہلے خود سلام کے الفاظ بول لیتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا سلام میں پہل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سلام میں پہل کرنے والے کے دل کے اندر جو تکبر اور بڑائی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، کیونکہ سلام میں ابتدا اور پہل کرتا ہی وہی ہے جس کے دل کے اندر تکبر نہ ہو۔ اگر ہو بھی صحیح تو وہ کوشش کرتا ہے سلام میں پہل کرنے کی، تو اس طرح اس کی جو بڑائی دل کے اندر ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معراج کی رات کو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جب تشریف لے گئے تو اللہ نے فرمایا، محبوب دوست کے پاس جب جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے جاتا ہے، آپ کیا تحفہ لے کے آئے ہیں؟ عرض کی، مولا میں وہ کچھ لے کے آیا ہوں جو تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ عاجزی۔ تو عاجزی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو اس عاجزی کی وجہ سے جب بندہ سلام میں پہل کرتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سلام کے الفاظ کیا ہونے چاہیے اور ان الفاظ کے کہنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سلام کے اندر جتنے الفاظ بڑھاتے جائیں گے اتنا ثواب زیادہ ہوتا جائے گا۔ اس بارے میں بھی مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم، حضور نے اس کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا، فرمایا 10۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے آ کے سلام کیا، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور نے اس کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے بھی آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر وہ جب سلام کر چکا حضور نے اس کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30۔ مطلب کیا کہ جس نے کہا السلام علیکم اس کے لیے 10 نیکیاں، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس کے لیے 30 نیکیاں۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 40 نیکیاں ہیں۔ تو اس طرح جتنے الفاظ مناسب بڑھاتے جائیں گے اتنی نیکیاں جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی۔ تو اس طرح بعض اوقات ہم لوگ غفلت کر جاتے ہیں، کسی کے پاس گئے تو جا کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے، یا جاتے ہی گفتگو شروع کر دی، تو اس لیے گفتگو سے پہلے اگر سلام ہوگا تو وہ گفتگو بھی مفید ہوگی، اگر سلام نہیں ہوگا تو وہ گفتگو مفید نہیں ہوگی، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گفتگو سے پہلے سلام ہے، تو گفتگو سے پہلے سلام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور اس طرح ابھی جو آپ نے سلام کرنے کی فضیلتیں سماعت فرمائیں، ان سے ہمیں جو ہے وہ محروم نہیں رہنا چاہیے، اور ان کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ
سلام جو ہے اچھے الفاظ سے کہیں تاکہ یہ ثواب بھی حاصل ہو، اور سلام کے اندر پہل کریں تاکہ پہل کرنے کا جو ابھی فائدہ سماعت فرمایا وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا